حرام گوشت والے ریسٹورنٹ میں حلال کھانا کیسا ہے؟ مجیب الرحمان کیلیفورنیا سے۔ امریکہ میں ہر جگہ حلال کھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جن ریسٹورنٹس میں جانور کا غیر حلال گوشت ملتا ہو، کیا ایسے ریسٹورنٹ میں ویجیٹیرین فوڈ کھانا حلال ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ وہ جو برتن اور چھری استعمال کرتے ہیں وہ دونوں قسم کے کھانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بھائی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جس برتن میں حرام گوشت پکا ہے اگر اس کو اچھی طرح دھوتے ہوں وہ پھر تو کھا سکتے ہیں، یا اس چھری جس سے انہوں نے حرام گوشت کاٹا ہے اس کو اچھی طرح دھو کے اس سے سبزیاں کاٹتے ہوں تو جائز ہے۔ لیکن اگر وہی پلیٹ میں بغیر دھوئے وہی اسی میں آپ کو سبزی بھی لا کے دے دیں گے تو چونکہ اس میں وہ نجاست کے اثرات آ جاتے ہیں، حرام کے اثرات، تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر برتن کو دھو کے پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی خاص ٹیکنیکل طریقے سے وہ جو نل کے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس سے پانی گزر رہا ہو اور غالب گمان ہو جائے کہ وہ نجاست کے اثرات ختم ہو چکے ہوں گے تو وہ پاک ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں چکناہٹ ہے تو جو آئل جس میں وہ انہوں نے حرام گوشت پکایا اس آئل کی چکناہٹ ہے اس برتن میں، دھونے کے باوجود وہ چکناہٹ آ رہی ہے، تو پھر آپ اس میں کھانا نہیں کھا سکتے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ خود اپنا کوئی ہوٹل کھولیں۔ امریکہ میں حرام گوشت کھایا جاتا ہے لیکن حلال پہ پابندی تو نہیں ہے، تو کچھ مسلمانوں کو ساتھ جمع کر کے مسلمانوں کے لیے ہوٹل کھولیں، بھائی یہاں صرف حلال کھانا ملتا ہے، تاکہ اس میں رش بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا اور بزنس بھی چلے گا۔ تو ایسے بہت سارے ریسٹورنٹ کھل چکے ہیں، تو آپ بھی کھول لیں۔ خود نہیں کھول سکتے تو جو لوگ کھول سکتے ہیں ان کو مشورہ دے دیں۔ عورت کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ اگر نہیں جا سکتی تو براہ مہربانی اس کا کوئی شرعی حوالہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے برخلاف دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبرستان میں جانے کا جواز ثابت ہے، اور انہوں نے باقاعدہ نبی سے دعا پوچھی کہ جب قبر پہ گزر ہو تو میں کون سی دعا پڑھوں۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پہلے ممانعت تھی، اس کے بعد اجازت دے دی گئی۔ اور ویسے بھی حدیث میں مردوں کے بارے میں آتا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت سے، اب اس کی زیارت کر سکتے ہو اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں ابتدائی اسلام میں کیونکہ عورتیں زمانے جاہلیت کی طرح جا کے واویلا کرتی تھیں، روتی پیٹتی تھیں، بے پردگی کرتی تھیں، تو اس لیے ان کے لیے قبرستان جانے کو حرام قرار دیا گیا، بعد میں اس کی اجازت مل گئی۔ لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ ہے، اپنا قول ہے، احادیث میں صراحتاً کہیں بھی عورت کو اجازت نہیں ملتی۔ یہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے جو نبی سے پوچھا کیا پڑھوں تو آپ نے فرمایا یہ والی دعا پڑھا کرو، یہ تو کسی راستے میں آتے ہوئے راستے میں کوئی قبرستان پڑتا تھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے، اسپیشلی قبرستان جاتی نہیں تھی وہ۔ تو دونوں طرح کے اقوال علماء کے ملتے ہیں، ممانعت والے بھی اور گنجائش والے بھی، اور دونوں طرح کے دلائل ہیں۔ زیادہ مضبوط دلائل بہرحال اسی کے ہیں کہ اگر عورت مکمل پردے کا اہتمام کرے اور کبھی کبھار چلی جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کوئی زیادہ کوئی ثواب کا کام بہرحال یہ نہیں ہے، کیونکہ علماء کی ایک بڑی جماعت جو وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں جن میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، خاص طور پر ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ، اور عرب علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس کو علی الاطلاق ناجائز کہتی ہے کہ بالکل جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممانعت کی جو دلیل ہے وہ بالکل واضح ہے۔ لیکن بہرحال گنجائش کا پہلو نکلتا ہے، تو ترغیب اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ قبرستان ایک ایسی جگہ رہ گئی ہے جو ذرا جہاں خواتین نہیں ہیں اور انسان جا کے وہاں کچھ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اگر علی الاطلاق خواتین کو اجازت دے دی جائے قبرستان جانے کی، جو ہمارے بازاروں کا حشر ہے وہی قبرستانوں کا بھی ہو جائے گا، کیونکہ آج کل خواتین کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ گنجائش ہے اگر مکمل پردے کے ساتھ جائیں، جو ہمارا فتویٰ ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ نہ جائیں، اور جہاں ذرا بھی خطرہ ہوگا بے پردگی پھیلنے کا یا کثرت سے جانا شروع ہو جائیں گی تو وہاں ممانعت والے قول ہی کو لیا جائے گا، ان کو منع کیا جائے گا۔